ماں کون ہے؟ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے، اے ماں میں اپنے ہی آنسو سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا پیٹ میں لات مارتا تھا، ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا بخار میں تڑپتا تھا، ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا ماں کو کھانا نہیں دیتا، بیوی کے بہکاوے میں آ کر ماں کو پریشان کرتا ہے۔ ماں زندگی اور موت کے درمیان کھیلتی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں کبھی نہیں کہتی میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، میں نے اپنا لہو جگر تیرے سینے میں منتقل کیا ہے۔ اگر آج کوئی با کمال ہے تو ماں کی ممتا کی بنیاد پر ہے، اگر آج کوئی بزنس مین ہے تو ماں کی محبت کی بنیاد پر ہے، اگر آج کوئی رائٹر ہے، قلمکار ہے تو ماں کی دعاؤں کی بنیاد پر ہے، اگر آج خضر تیرے منہ میں زبان بول رہی ہے تو باپ کی شفقتوں کا صدقہ ہے۔ ماں چلتی پھرتی جنت کا نام ہے، ماں جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا کا نام ہے، ماں وہ ہے جو خود روتی ہے بچے کو ہنساتی ہے، ماں وہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے بچے پر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں اللہ کا نمائندہ ہے، ماں کبھی بھی مایوسی کی لکیر اپنے بچے کی پیشانی پر دیکھ نہیں سکتی۔ ماں وہ ہے، ماں اگر کبوتر ہو، مرغی ہو، جانور ہو تو اس کے اندر بھی ممتا ہوا کرتا ہے، اگر ماں بے عقل جانور ہو تو اس کی ممتا کا عالم یہ ہے، اگر ماں اشرف المخلوقات ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا۔ ماں کتنی ٹھنڈک ہے تیرے نام کے ان حرفوں میں، لب پہ آتے ہی تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں لگنے لگتی ہے، تیرا سایہ رہے مجھ پر میری زندگی کی آخری حد تک، ماں تجھے نہ دیکھوں تو زندگی بری لگنے لگتی ہے۔ اے میری ماں تو کیا جانے تیری دعا میں کیا اثر ہے، ادھر تو ہاتھ اٹھائے ادھر ہر مشکل مجھے آسان لگنے لگتی ہے، ایک تجھے راضی رکھنے سے میرا دامن بھر گیا خوشیوں سے، تیری محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت جھوٹی لگنے لگتی ہے، میں وہ لفظ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں جو تیری شان میں ہو ادا ماں، میری محبت تیری محبت کے سامنے شرمندہ سی لگنے لگتی ہے۔ ماں اس لفظ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ماں دنیا کا ایک انمول ستارہ ہے، ماں اللہ رب العزت کا عطا کیا ایک انمول تحفہ ہے، جس نے اس کی قدر کی وہ بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جس گھر میں ماں ہے وہ گھر کوئی جنت سے کم نہیں، اور جس گھر میں ماں نہیں وہ گھر کوئی قبرستان سے کم نہیں، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا، ماں زمین پر خدا کا روپ ہے، اے ماں تجھے سلام، ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ سچ ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ماں سائبان بن جاتی ہے، میری امی عظیم ہے، مجھے اس سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر ماں کے بغیر اس دنیا میں جینے سے لگتا ہے۔ اقبال کہتا ہے میری ماں کا چہرہ بھی اتنا حسین ہے تسبیح کے دانوں کی طرح، میں پیار سے دیکھتا گیا اور عبادت ہوتی گئی۔ ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت کا دوسرا نام ہے، ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے، اس کا سایہ ٹھنڈی چھاؤں کے مانند ہے، چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت شجر سایہ دار کی طرح سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے، اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی، ماں خود کانٹوں پر چلتی ہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے، اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے، وہ نہ ہی کبھی احساس جتاتی ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر محبت کرنے والی ہستی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی۔
وہ نہ ہی کبھی احساس جتاتی ہے اور نہ ہی اپنی محبت کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی ہے۔ ماں کی محبت ایک بحر بے قرار کی طرح ہے، ماں کی محبت کو لفظوں میں نہیں پرویا جا سکتا، خلوص و اثار کے اس سمندر کی حدود کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب کریم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے۔ ماں کی دعاؤں سے بڑی سی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ان کی دعائیں سائے کی طرح پیچھا کرتی ہے، وہ بے قرار ہو تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ماں جنت کا وہ پھول ہے جس کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ ماں کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھیں جن کی ماں بچپن میں ہی اس دار فانی سے دار بقا کی جانب منتقل کر جاتی ہیں۔ ماں کے بغیر انسان اس شاخ کے مانند ہے جو زمانے کی تیز ہواؤں اور دھوپ کی تپش کے بغیر کسی سائبان کے سامنا کرتی ہے۔ لبوں پہ ماں کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں تلے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ایک پرانی کہاوت ہے، بیوی شوہر سے کہتی ہے ماں کا دل نکال کر دو تب میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ شوہر ماں کے پاس گیا اور ماں کو مار مار کر ماں کا دل نکال لیا اور بھاگتا ہوا بیوی کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں گر گیا۔ وہ شخص ماں کے دل پر جا گرا۔ سنو ماں کی ممتا، جیسے ہی وہ شخص ماں کے دل پر جا گرا، ماں کے دل سے آواز آئی، او میرے بیٹے، او میرے لخت جگر، چوٹ تو نہیں لگی؟ او میرے نور نظر، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ماں تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا، وہ شخص ایک ماں کے پاس گیا اور کہتا ہے ماں تیرے قدموں تلے جنت ہے، جو کہ عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے اس کے بدلے کچھ مانگو تو آپ کیا مانگو گی؟ اس ماں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا پیٹ میں لات مارتا تھا، ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا بخار میں تڑپتا تھا، ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا ماں کو کھانا نہیں دیتا، بیوی کے بہکاوے میں آ کر ماں کو پریشان کرتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے تو وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ماں ہر سانس، ہر گھڑی، ہر لمحہ گویا کہ موت کے منہ سے قریب ہوتی ہے۔ اور جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں کبھی زندگی کبھی موت کے درمیان چیلنج کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے۔ ماں زندگی اور موت کے درمیان کھیلتی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں کبھی نہیں کہتی میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، میں نے اپنا لہو جگر تیرے سینے میں منتقل کیا ہے۔ اگر آج کوئی با کمال ہے تو ماں کی ممتا کی بنیاد پر ہے، اگر آج کوئی بزنس مین ہے تو ماں کی محبت کی بنیاد پر ہے، اگر آج کوئی رائٹر ہے، قلمکار ہے تو ماں کی دعاؤں کی بنیاد پر ہے، اگر آج خضر تیرے منہ میں زبان بول رہی ہے تو باپ کی شفقتوں کا صدقہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جتنا کماتا ہوں ماں کو لے جا کر دیتا ہوں، پھر بھی ماں مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، ناراض رہتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس اگر تیری ماں تجھے دانت سے کاٹ کاٹ کر بھی کھا جائے تو تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ تو اپنی ماں کو اف بھی کہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے ماں باپ کو کندھے پر بٹھا کر 7 مرتبہ بیت اللہ کا حج کرا دے، پھر بھی اس کی ماں کو پیدائش کے وقت جو جھٹکے لگے تھے
اس میں سے وہ ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ آج اس چہرے سے لوگوں کو نفرت ہے۔ یاد رکھو، ارے یہ تو وہ ہیں جن کا چہرہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں چلتی پھرتی جنت کا نام ہے۔ ماں جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا کا نام ہے۔ ماں وہ ہے جو خود روتی ہے، بچے کو ہنساتی ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے بچے پر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں اللہ کا نمائندہ ہے۔ ماں کبھی بھی مایوسی کی لکیر اپنے بچے کی پیشانی پر دیکھ نہیں سکتی۔ ماں وہ ہے، ماں اگر کبوتر ہو، مرغی ہو، جانور ہو تو اس کے اندر بھی ممتا ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں بے عقل جانور ہو تو اس کی ممتا کا عالم یہ ہے، اگر ماں اشرف المخلوقات ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ آپ ایک شادی کریں، ایک نکاح کریں، وہ بیوی مر جائے، پھر آپ دوسرا نکاح کر لیں، دوسری شادی کر لیں تو وہ بھی آپ کی سگی بیوی ہوتی ہے، تیسری کر لیں تو وہ بھی آپ کی سگی ہوگی۔ ایک بھائی مر جائے، دوسرا بھائی ہوتا ہے۔ ایک دوست مر جائے، دوسرا دوست بنایا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کا چہرہ کائنات میں کبھی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح خدا کبھی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح ماں باپ کا چہرہ بھی کائنات میں کبھی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، جس کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ کہنے کو ہزاروں کو کہہ لو، لیکن جو پیار ممتا حقیقی ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہوتا۔ آج یہ چہرے تمہارے درمیان ہیں، جس دن تمہارے درمیان سے یہ چہرہ دار فانی سے دار بقا کی جانب منتقل ہو جائے گا، اس دن جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا تب تمہیں اپنے ماں باپ کا پیار یاد آئے گا، لیکن اس دن تمہیں یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے۔ اس دن ماں کی آنچل سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نہیں ملے گی۔ اس دن باپ کی نظر سے دیکھنے والا، کوئی شفقت بھری باپ دیکھنے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ آج اس چہرے سے نفرت ہے۔ یاد رکھو، ماں کی ایک دعا زندگی دے گی، خود روئے گی، تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی ماں باپ کو مت رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا عرش ہلا دے گی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ ماں کون ہے؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا۔ ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی کے بچے کو لے کر بیٹھا ہوا تھا اور پوچھتا ہے کہ تیری پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ بچے نے بڑی معصومیت سے کہا، ابا جو میری پہلی ماں تھی وہ جھوٹی تھی اور جو دوسری ماں ہے وہ سچی ہے۔ باپ نے کہا وہ کیسے؟ بیٹے نے کہا، ابا جو میری پہلی ماں تھی جب میں مستی کرتا تو کہتی مستی کرے گا تو تجھے ماروں گی، تجھے پیٹوں گی، اسکول نہ جائے گا تو تجھے باندھ دوں گی، لیکن ابا میں مستی کرتا تو جس نے کہا تھا مستی کرے گا تو تجھے کھانا نہیں دوں گی، پیٹوں گی۔ ابا وہ ماں مستی کرتے ہوئے پکڑ کر برتن پر لا کر بٹھاتی اور اپنے ہاتھ سے منہ میں کھانا ڈال کر کھلاتی، پیٹ بھر جاتا تو میں منہ پھیر لیتا، پھر بھی کہتی میرے لال کھا لے، میرے چاند کھا لے، میرے لخت جگر کھا لے۔ لیکن ابا دوسری ماں اتنی سچی ہے، جب کہتی ہے مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی، ابا تھوڑی سی مستی کروں یا نہ کروں دن دن بھر کھانا نہیں دیتی۔ دونوں میں فرق یہ ہے، وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ باپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو پرو کر کہا، بیٹا وہ جھوٹی نہیں تھی، حقیقی تھی، بس فرق یہ ہے وہ سگی تھی اور یہ پرائی ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے۔ ماں کون ہے؟ انسان جب ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں کے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو ماں کبھی بچے کے پیشاب سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ اسی گیلے کپڑے میں پوری پوری رات سو جاتی ہے اور بچہ
بستر گندا کر دے تو وہ ٹھنڈی کے دنوں میں اپنے ہاتھوں سے بچے کی غلاظت کو صاف کرتی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے۔ ماں کبھی بچے کے پیشاب سے نفرت نہیں کرتی، کبھی بچے کے پاخانے سے نفرت نہیں کرتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی بوڑھی ہو جائے اور بیمار ہو کر بستر پر پاخانہ کر دے تو بیٹا اپنے ناک پر رومال رکھتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح اس ماں کو کیا کیا یاد نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ گیلے بستر پہ سونا، وہ سینے سے لگانا، وہ اپنا خون جگر دودھ کا پلانا، لوریاں سنا سنا کے سلانا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا۔ ماں کی دعا خالی نہیں جاتی، ان کی بد دعا بھی ٹالی نہیں جاتی۔ برتن مانج کر بھی ماں 3-4 بچے پال ہی لیتی ہے، مگر 3-4 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ ماں کون ہے؟ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے، اے ماں میں اپنے ہی آنسو سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ آج بچہ جوان ہو جائے تو ماں کو ماں، باپ کو باپ کہنے میں شرماتا ہے۔ یہی ماں کل تک تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپایا، ہر چیز تیرے سامنے آیا کیا، لیکن وہی بیٹا اگر آج کچھ لاتا ہے تو ماں سے چھپا کر لاتا ہے، کہیں میرے والدین نہ دیکھ لیں۔ ارے تو کس سے چھپا رہا ہے جس نے تجھ سے کچھ نہیں چھپایا؟ کیا نہیں چھپایا؟ جب تو گھر میں نہیں ہوتا اور کوئی پھل آ جائے تو وہ چھپا کر تیرے لیے رکھتی تھی، جس نے ساری زندگی چھپا کر تیرے لیے رکھا، آج تو اس سے چھپا رہا ہے۔ اپنی بیوی کو خوش کرنے کی خاطر اپنی ماں کو ناراض کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اللہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا۔ ایک دن جانشین عبداللہ جگر گوشہ آمنہ کالی کملی والے مصطفیٰ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جھڑتے ہیں، گالوں پہ آتے ہیں، موتیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ کون رو رہا ہے؟ جانشین عبداللہ رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ سرور کائنات رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ فخر موجودات رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ تمام مخلوق انسانی کے حسین پھول رو رہے ہیں، خالق کائنات کے محبوب رو رہے ہیں، وہ حبیب جس کو قرآن نے کبھی والضحیٰ کہا، کبھی واللیل اذا سجا کہا، کبھی ما ودعک ربک وما قلی کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی ما زاغ البصر کہا، کبھی ورفعنا لک ذکرک کہا، کبھی والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، وما ینطق عن الہوا، ان هو الا وحی یوحی، علمہ شدید القوی، ذو مرۃ فاستوی، وهو بالافق الاعلی، ثم دنا فتدلی، فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آقا فرماتے ہیں آج میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ حضور کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ حضور روتے ہوئے تھوڑی دیر بعد فرماتے ہیں اب عشاء کا وقت آنے والا ہے، کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری امی کہتی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، وہ حبیب جسے قرآن والضحیٰ کہے، جسے قرآن واللیل اذا سجا کہے، جسے قرآن یاسین کہے، جسے قرآن طٰہٰ کہے، جسے قرآن ما زاغ البصر کہے، جسے قرآن ورفعنا لک ذکرک کہے، جو کسی القاب کے محتاج نہیں، جن کی تعریفوں سے قرآن مقدس کے صفحات بھرے پڑے ہیں، وہ حبیب فرما رہے ہیں کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری امی کہتی اے میرے بیٹے محمد، اے میرے بیٹے محمد ذرا ادھر آنا۔ صحابہ حضور کو دیکھنے لگے اور فرمانے لگے آقا آپ کیا کرتے؟ حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر اپنی امی کے پاس چلا جاتا۔ ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکو بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگوں اس ماں سے، کیونکہ
کیونکہ جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو کبھی لوٹ کے نہیں آتی۔ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ چٹکی میں بھلا دیتی ہے۔ ماں کی دعا سے بڑی سی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہے، وہ تو بے قرار ہوتی ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اور اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ماں کی دعا اگر آپ کے ساتھ سائبان بن کر سایہ کی طرح آپ کے ساتھ چلے تو دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ بہت روتے ہیں پر دامن ہمارا نم نہیں ہوتا، ان آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا، ہمیشہ دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں، میری ماں کی دعاؤں کا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت وذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو جو دین و اسلام سے ہٹ کر ہو تو میں رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو جو آپ میں سے کسی پر سخت گزرا ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے۔ اب جو چاہے پانے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔